باپ کے سامنے گرفتاری پیش کرنے والی مریم نواز نے اپنے والد کے سامنے ہی بطور پہلی خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے کا حلف اٹھا کر تاریخ رقم کر دی ہے۔ صرف 2 برس قبل تک مریم نواز انتخابات میں حصہ لینے کی بھی اہل نہیں تھی، تاہم حالیہ انتخابات کے بعد پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز صوبہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ منتخب ہو چکی ہے۔ صحافی اور تجزیہ نگار سہیل وڑائچ سمجھتے ہیں کہ ابتدا میں مریم نواز اپنی سیاسی جانشینی کے لیے نواز شریف کا پہلا انتخاب نہیں تھی اور وہ پاکستان کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ کی بھی پسندیدہ نہیں رہی۔ ایسے میں مریم نواز کسی بھی صوبے کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بننے میں کیسے کامیاب ہو گئیں؟ تجزیہ نگار سہیل وڑائچ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز کے سیاست میں کردار کے حوالے سے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خیال میں تبدیلی کی بنیاد ان دنوں میں پڑی جب 1999 کے مارشاء اللہ کے بعد نواز شریف خاندان کو سعودی عرب کی طرف ملک بدر کیا گیا۔ یہ وہ دور تھا جب سعودی عرب میں نواز شریف اپنی اہلیہ کلثوم نواز اور اپنی بیٹی مریم نواز سے گھنٹوں سیاست پر بات چیت کیا کرتے تھے۔ کلثوم نواز پہلے ہی سے نواز شریف کی سیاسی فیصلہ سازی پر اپنا اثر رکھتی تھی۔ نواز شریف ان کی رائے کو اہمیت دیتے تھے۔ صحافی اور تجزیہ نگار سلمان غنی کہتے ہیں کہ مریم نواز نے پس پردہ عملی سیاست کا پہلا ذائقہ 1999 کے اسی دور میں لے لیا تھا جب ان کے والد اور خاندان کے دیگر مردوں کو جیل میں ڈال دیا گیا، تو ان کی رہائی کے لیے آواز اٹھانے میں مریم نواز شانہ بشانہ رہی۔ اپنے کئی رابطوں کا حوالہ دیتے ہوئے سلمان غنی کہتے ہیں کہ وہ خود سے سامنے نہیں آتی تھی، لیکن بعض مرتبہ وہ بیگم کلثوم نواز سے زیادہ متحرک ہوتی تھی۔ سلمان غنی کہتے ہیں کہ مریم نواز کو یہ قدر سیاسی کردار حالات کی وجہ سے نبھانا پڑا، تاہم جلا وطنی کے برسوں اور ملک بدری ختم ہونے پر پاکستان آنے کے بعد بھی مریم نواز نے عملی سیاست سے خود کو دور رکھا۔ 2011 کے بعد کی بات ہے جب عمران خان اور ان کی جماعت نے جلسے جلوسوں کے ذریعے اور خاص طور پر سوشل میڈیا کے استعمال سے نوجوان نسل کو اپنی طرف مائل کرنا شروع کیا کہ نون لیگ نے پہلی مرتبہ تیزی سے بدلتے سیاسی منظرنامے پر توجہ دی۔ 2012 میں نون لیگ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا پر بڑھتے ہوئے اثر کا مقابلہ کرنے کے لیے مریم نواز کو میدان میں لے کر آئی۔ انہوں نے نون لیگ کے میڈیا ونگ کو متحرک کیا اور سوشل میڈیا پر خاص توجہ مرکوز کی۔ تجزیہ نگار سلمان غنی سمجھتے ہیں کہ یہاں سے مریم نواز نے جماعت کے اندر اپنا اثر و رسوخ قائم کرنا بھی شروع کیا۔ نواز شریف نے بھی غالباً زیادہ سنجیدگی سے ان کی سیاسی سمجھ بوجھ کو بھاپنا شروع کیا۔ 2013 میں جب نواز شریف کی مرکز میں حکومت قائم ہوئی، مریم نواز کو وزیر اعظم یوتھ پروگرام کی چیئرپرسن مقرر کیا گیا، تاہم وہ زیادہ عرصے اس عہدے پر قائم نہ رہ سکیں اور اس وقت انہیں اس کو خیر بات کہنا پڑا جب پی ٹی آئی نے ان کی تعیناتی کو سفارش کلچر کا شاخسانہ قرار دیتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ 2017 میں ایک مرتبہ پھر نواز شریف وزارت عظمیٰ کھو بیٹھے۔ اس مرتبہ پاناما مقدمے میں ان کو سپریم کورٹ سے سزا ہوئی اور وہ ووٹ کو عزت دو کا ایک مزاحمتی بیانیہ لے کر سڑکوں پر آ گئے، جس میں انہوں نے اس وقت کی فوجی قیادت اور اعلیٰ عدلیہ کو نشانے پر لیا۔ تاہم اس کے بعد پاناما سے متعلق مقدمات میں جب نواز شریف کو عدالتوں کے چکر کاٹنے پڑے اور بعد ازاں انہیں سزائیں ہوئیں، تو ان کی جگہ مریم نواز نے عوام میں جا کر ان کے ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کی ترجمانی شروع کی۔ یہ عملی سیاست میں ان کا پہلا قدم تھا۔ صحافی اور تجزیہ نگار سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ اس وقت تک نواز شریف کے لیے جانشین کے امیدوار صرف حمزہ شہباز شریف تھے، اس لیے اس کے بعد حالات بدل گئے۔ مریم نواز اپنے والد کے ساتھ مزاحمتی بیانیے پر ڈٹ کر کھڑی ہوئی۔ سہیل وڑائچ نے اپنے حالیہ کالم کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا کہ وہ یہ پہلے ہی لکھ چکے ہیں کہ اس دور میں نواز شریف کے بیانیے پر ڈٹ کر کھڑے رہنے، ان کا ساتھ دینے، ان کے ساتھ جیل کاٹنے اور پھر ان کی غیر موجودگی میں جماعت کو فعال رکھنے جیسے اعمال سے مریم نواز اپنے والد کے لیے جانشینی کے امیدوار کی جگہ لے چکی تھیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں حمزہ شہباز مریم نواز سے پیچھے رہ گئے اور آج وہ نہیں بلکہ مریم نواز صوبہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں۔ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے تک نون لیگ میں پارٹی کی آرگنائزیشن کی سطح پر حمزہ شہباز ہی معاملات کو سنبھال رہے تھے۔
صحافی اور تجزیہ نگار سلمان غنی کہتے ہیں کہ بیماری کے بعد لندن روانگی کے دوران نواز شریف مریم نواز کو ہی اپنا سیاسی جانشین بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ نواز شریف کی غیر موجودگی میں مریم نواز کو پہلے سینئر نائب صدر اور پھر پارٹی کا چیف آرگنائزر بنا دیا گیا۔ صحافی اور تجزیہ نگار سلمان غنی کہتے ہیں کہ مریم نواز ابتدا سے ہی قدرتی طور پر مزاحمتی اور جارحانہ انداز اپنانے کی طرف مائل تھیں۔ وہ باہمت خاتون ہے جو مشکل اور جارحانہ فیصلے لینا جانتی ہے۔ تاہم 2022 میں جب ان کی جماعت سمیت دیگر جماعتوں پر مشتمل پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نامی تحریک نے عمران خان کی حکومت ختم کی اور شہباز شریف کی قیادت میں اپنی حکومت قائم کی، تو مریم نواز کا اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے خلاف مزاحمت کا بیانیہ سیاسی منظرنامے پر نظر نہیں آیا۔ وہ خود بھی پس پردہ چلی گئیں۔ مہنگائی اور عوام کو درپیش دیگر مسائل کے دور میں پی ڈی ایم حکومت کے دوران انہوں نے کچھ پریس کانفرنسز ضرور کی، تاہم ان کا کردار زیادہ تر تجاویز دینے اور نواز شریف کی امیج بلڈنگ تک محدود نظر آیا۔ پی ڈی ایم کے دور حکومت میں مزاحمتی بیانی پر خاموشی اور پس پردہ جانے پر صحافی اور تجزیہ نگار سلمان غنی کہتے ہیں کہ یہ بھی دیکھیں کہ اس وقت نواز شریف خود بھی اپنے اس مزاحمتی بیانی پر خاموشی اختیار کرتے نظر آ رہے تھے، تو مریم نے بھی وہی لائن لی۔ مریم نواز نے حالیہ انتخابات میں قومی اور صوبائی دونوں اسمبلیوں کی ایک نشست پر لاہور سے حصہ لیا اور دونوں پر کامیاب ہو گئیں۔ مرکز اور پنجاب میں سامنے آنے والی پارٹی پوزیشن کے بعد لیگی قیادت نے انہیں صوبے پنجاب کی حکومت میں رکھنے کا فیصلہ کیا۔ نون لیگ نے جلد ہی پارٹی کی طرف سے وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہونے کا اعلان کر دیا، جب انہیں یہ یقین ہو گیا کہ وہ پنجاب میں سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آ رہی ہیں اور بآسانی حکومت بنا لے گی۔ تاہم انتخابات کے وقت تک یہ کہنا مشکل تھا کہ وہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ لے پائیں گی۔ سہیل وڑائچ کے مطابق اس میں ایک پہلو یہ بھی تھا کہ مریم نواز ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کی پسندیدہ نہیں رہی تھی، تو حالیہ انتخاب سے قبل عمومی تاثر یہ تھا کہ ایسے کسی شخص کا کسی بڑے عہدے پر آنا مشکل ہوگا۔ تاہم صحافی اور تجزیہ نگار سلمان غنی سمجھتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نواز شریف کو کمپنسیٹ کیا گیا کیونکہ انہیں وزارت عظمیٰ نہیں دی گئی۔ تاہم وہ سمجھتے ہیں کہ ملک کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ وزارت اعلیٰ پر مریم نواز کو توجہ سے دیکھے گی۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔